السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عماد الدین اور آج آپ سے کچھ ملک کی صورتحال پر، جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو بیانیہ عمران خان لے کر چل رہے تھے اس میں سب سے پہلا ریجیم چینج والا، اور دوسرا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور جو تیسرا تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے پاس 3 آپشنز لے کر آئی تھی۔ لیکن حالیہ میں DGISPR نے جو 14 اپریل کو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہے اگر ہمارے پاس کوئی آتا اور ہم سے پوچھتا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اگر آپ سے ملٹری بیسز مانگے جائیں تو آپ اس پر کیا کہیں گے، اس پہ DGISPR نے کہا کہ ہمارا بھی رد عمل ایبسلیوٹلی ناٹ ہی ہوتا۔ لیکن اس کے بعد جو تیسرا ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ آپشنز لے کر گئے تھے پرائم منسٹر عمران خان، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی آپشنز لے کر نہیں گئے۔ تو یہ جو 3 بیانے تھے ان کو ڈینائی کر دیا گیا DGISPR کی طرف سے۔ تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ حالیہ جلسوں میں، آئندہ آنے والے جلسوں میں جو عمران خان صاحب جو بیانیہ لے کر چلیں گے اس کی بنیاد کیا ہوگی، کیونکہ یہ 3 بیانیے جو تھے وہ ان کی بیس تھے، ان کی جو بیس تھے، ان کی جو بنیاد تھے اس کو DGISPR نے جو ہے وہ ڈینائی کر دیا ہے۔ اور ایک صحافی نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا کانسپیریسی کا لفظ اس اعلامیے میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس اعلامیے میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا، ریجیم چینج یا کانسپیریسی والا ایسا معاملہ اس اعلامیے میں نہیں ہے۔ اور شروع میں اس لیٹر کے بارے میں جو افواہیں پھیلی تھیں، شروع میں اس لیٹر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک تھریٹ لیٹر ہے، اس کے بعد اس کو ایک اعلامیہ بنا دیا گیا۔ اعلامیے کے بعد اب اس کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ امریکی سفیر سے وہ لکھوایا گیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس قوم کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ شخصیت پرستی ہے۔ شخصیت پرستی سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے ہم اپنے رہنما نہیں چن سکیں گے۔ اگر عمران خان کو اس بیس پر چنا جائے کہ انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ لیا، اگر ان کو اس بیس پہ چنا جائے کہ انہوں نے شوکت خانم بنایا، ان کو اگر اس بیس پہ چنا جائے کہ انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، تو اس میں شخصیت پرستی کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ان 3.5 سالوں میں تو وہ کچھ نہیں تھا۔ جو اپوزیشن تھی اس کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو میں چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی، ان پہ کوئی بھی ابھی FIA کل ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے پاس میں گیا تو وہاں پہ جب میں گیا انہوں نے مجھے کہا کہ شریف فیملی کے اوپر جو کہا کیسز بناؤ، میں تمہیں جانتا ہوں، تم بڑے قابل افسر ہو، اور ان کی تعریف جو کی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ شریف فیملی پر کیسز بناؤ۔ تو آگے سے DGFIA بشیر میمن صاحب جو تھے سابقہ DGFIA، انہوں نے کہا کہ میں ان پر کیس نہیں بنا سکتا، میں ایک گاؤں دیہاتی آدمی اور سیدھے سادھے آدمی، انہوں نے کہا میں ان پر کیس نہیں بناؤں گا، اور میں جو ہے وہ اس پہ ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو حکومت جو ہے وہ نااہلوں سے نکل کر ناقابل یقین لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور ناقابل یقین لوگوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور ایک نجی چینل جو اردو پوائنٹ، اس میں عارف حمید بھٹی نے بھی ایک انکشاف کیا ہے کہ جو اون چودھری ہیں ان کو ایڈوائزر شہباز شریف پرائم منسٹر لگا دیا گیا ہے، اور ان کو کس بیس پر لگایا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ راز ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں جو مئی کے درمیان میں آ سکتی ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کی شخصیت کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ پاک اس ملک کا حامی ناصر ہو، اور ہم سب کو، اس قوم کو شخصیت پرستی سے نکل کر اور حقیقی عوام بننے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔